ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آمین. الحمدللہ آج 14 جون 2020 میں قرآن کلاس نمبر 32 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے، اور یہ وہی ٹاپک آگے چل رہا ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلو پرنٹ ہے، اور اس میں کئی ایک شرعی احکامات نازل ہوئے ہیں آئلی زندگی اور معاشرتی زندگی سے متعلق. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فتاوے ہیں جو اب شروع ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ آتا ہے کہ اے نبی تم سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم انہیں یہ بات ارشاد فرماؤ. تو یہ آیت نمبر 219 کا آغاز ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر والمیسر. اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں یہ شراب اور جوئے کے بارے میں. اب یہ یاد رکھیے گا یہ ابتدائی خاکہ ہے. اس دور میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ شراب کے ساتھ بہت زیادہ شغف رکھتے تھے، تو ایٹ لیسٹ 3 سٹیجز کے بعد اس کی فائنل حرمت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 کے اندر، 91 کے اندر. تو یہ ابتدائی احکامات ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر. فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑی برائی چھپی ہوئی ہے. ومنافع للناس. اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے. فائدہ کیا ہے کہ ظاہر ہے جوا کوئی جیتتا ہے تو اس کو فائنینشیل فائدہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے شراب کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اسے فائدہ تو ہوگا، یا وقتی طور پہ کوئی شخص غم مٹانے کے لیے شراب پی لیتا ہے تو وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن ان دا لانگ ٹرم تو آپ کو پتہ ہے آج یعنی امریکن پریزیڈنٹ بھی شراب نہیں پی سکتا، ورنہ وہ اس پوسٹ کے لیے فٹ نہیں ہے. آج تو یعنی میڈیکل فیلڈ کے لوگ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ پھیپھڑوں کو خراب کر دیتی ہے اور اس طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں. انسان جو ہے وہ اپنا جو ذہنی لیول ہے وہ گرا بیٹھتا ہے، تو ایسا شخص لیڈرشپ کا اہل نہیں رہتا. تو اس میں گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. لیکن فرمایا وَإِثْمُهُمَا اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کے اندر
جو گناہ چھپا ہوا ہے دنیا میں جو اس کی نحوست پڑنے والی ہے وہ بھی، اور جو آخرت کے اعتبار سے اس کے اندر عذاب ہونے والا ہے وہ زیادہ کبھی ہے، زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ نفع تو وقتی طور پہ کسی کو حاصل ہو جائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 میں، جہاں پہ 91 کے اندر جہاں پہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جوئے اور شراب کا ذکر سائیڈ بائی سائیڈ ہو رہا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں کو ریلیٹڈ ہیں، یعنی جو شراب نوشی کرنے والا ہے وہ جوئے کی لت کے اندر پڑے گا، اور جو جوا کھیلنے والا ہے وہ الٹیمیٹلی شراب نوشی کے اندر مبتلا ہوگا۔ بیسیکلی یہ دونوں جو ہیں وہ بیٹر فیکٹس آف لائف سے آنکھیں چرانے کے لیے یہ سب حرکتیں کی جاتی ہیں۔ جوا کون کھیلتا ہے؟ وہ شخص جو راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، یعنی وہ زندگی کے تلخ حقائق سے گزر کے ایک کمائی کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے وہ کہتا ہے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ یہی ہے نا، شراب میں بھی یہی چیز ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اب دنیا کے غم ہیں، ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے مجھے ایفرٹ کرنی پڑے گی، تو میں ایفرٹ تو نہیں کر سکتا، چلو شراب پی کے میں دوسری فیز میں چلا جاؤں غم بھلانے کے لیے۔ تو دونوں کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے کہ جو زندگی کے تلخ حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقدر کیے ہوئے ہیں، جس سے انسان کو گزرنا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پیٹ لگا دیا ہے، رزق کے لیے آپ کو تلاش کرنی پڑے گی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان کے ساتھ اللہ نے بائی ڈیفالٹ، جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں نا، فٹ کر دی ہوئی ہیں نا، ان سے آنکھیں چرانے کے لیے، جس طرح کہ بلی جو ہے اگر کبوتر کے سامنے آ جائے تو کبوتر بلی کو تو نہیں غائب کر سکتا، لیکن اگر وہ بیوقوف ہوگا تو اپنی آنکھیں بند کر لے گا کہ چلو اب میں یہ سمجھ لوں کہ بلی غائب ہو گئی ہے، لیکن بلی تو غائب نہیں ہوئی، وہ اس کی گردن ہی مروڑ دے گی آ کے۔ اسی طریقے سے جو جوئے کے اندر اور شراب نوشی کے اندر مبتلا لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زندگی کے تلخ حقائق سے وقتی طور پہ جان چھڑانے کے لیے ان ایکٹیویٹیز کے اندر پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا جو نفع ہے وہ وقتی ہے، اور جو اس کے اندر نقصان چھپا ہوا ہے نا وہ بڑھ کے ہے ان دونوں کے اندر جو نفع بظاہر چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی آج جوا لگا کے جیت جائے گا تو کل کو ہار بھی جائے گا۔ لوگ تو پوری جدادیں لوگوں کی بک گئی ہیں، اندازہ کریں، یعنی آپ اس لیول پہ بعض لوگ اترتے ہیں کہ وہ یعنی اپنی بچیوں تک کا سودا کر لیتے ہیں جوئے کے اندر جب مال ہار جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اسلام نے کنڈیم کیا۔ اب آپ دیکھیں اس معاشرے کے اندر جہاں پر ان چیزوں کو چھوڑنا آلموسٹ ناممکن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی اور الٹیمیٹلی لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر جا کے جب یہ حرام ہوا شراب والا معاملہ، تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس مٹکے پڑے ہوئے تھے شرابوں کے، وہ انہوں نے یعنی گلیوں کے اندر بہا دیے۔ یعنی اس طرف بھی ان کا دماغ نہیں گیا کہ ہم اس شراب کو چلو پینا حرام ہے تو ہم اسے بیچ ہی لیں، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کا بیچنا بھی حرام ہی ہوگا۔ ویسے وہ الگ سے ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ 10 لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، شراب بنانے والا، بیچنے والا، لے کر جانے والا، لادنے والا، اس کو ان لوڈ کرنے والا، پینے والا، پلانے والا، وہ سارے کے سارے۔ لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کے پی کے اندر کئی لوگ ہیں جو نمازی بھی ہیں اور بعض تبلیغ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہیروئن کی سمگلنگ والا کام بھی کرتے ہیں۔ اور جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہیروئن جو ہے وہ نشہ ہے، اس کو پینا حرام ہے، لیکن اس کا کاروبار تو حرام نہیں ہے۔ دلیل پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گدھا دیکھ لیں آپ، گدھا بیچنا حلال ہے لیکن گدھے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ حالانکہ گدھے کی کوئی ریزیمبلنس نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کے اوپر رول لگے گا نشہ آور چیزوں والا۔ وہاں پہ علماء کافی کوشش کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں افغانستان کے اندر تھوڑے وقت کے لیے جب 1996 کے اندر ملا عمر کی حکومت آئی تھی، ہمیں کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے، لیکن یہ ان کی پازیٹیو چیز ہے کہ وہ افغانستان جس کے اوپر بلینز آف ڈالر امریکہ نے خرچ کیے تھے یہ ہیروئن کی جو پوسٹ کی جو کاشت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور نہیں کر سکے، اور دنیا میں پہلے نمبر پہ ہیروئن سمگلنگ کرنے والا ملک جو ہے افغانستان تھا۔ ملا عمر کے ایک آرڈر کے اوپر یہ سارے معاملات ختم ہو گئے۔
زیرو پہ آ گیا. اور جیسے ہی طالبان کی حکومت ختم ہوئی، آج امریکہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہے، افغان حکومت بھی موجود ہے، اور آپ دیکھ لیں پچھلے 15-20 سالوں سے پھر پہلے نمبر پہ افغانستان ہیروئن کی اسمگلنگ کرنے کے اوپر. اور اس میں سے کئی ایک معاملات پاکستان کے ذریعے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی چوری چھپے یہ کام چل رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی کروڑوں روپوں کی 1 کلو یہ بکتی ہے ہیروئن، کافی زیادہ اس کا ریٹ ہے. تو تھوڑی سی بھی کوئی لے کے جانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ کروڑوں اربوں روپیہ کما سکتا ہے. تو وہاں پہ دیندار لوگ بھی اس معاملات میں جڑے ہوئے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ پکڑے جائیں تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ اپنی گرفتاری بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کاروبار ہے اور دین اپنی جگہ. تو دین صرف چند رسومات کا یا عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے اللہ تعالیٰ کی. جب تک مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تابع فرمان نہیں ہوتا نا، اس وقت تک اس کا دین قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ ہے، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جتنا ہے نا سب ہی دے دو. سر یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری کا جھگڑا رہتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. وہ کہتے تھے کہ تم نبی کے صحبت یافتہ ہو، تم نے اسی طریقے سے محلات بنانے شروع کر دیے ہیں جس طریقے سے رومن امپائر کے تھے، ہمیں تو یہ تعلیمات ہے ہی نہیں تھی. جبکہ حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ مال جوڑ بھی سکتا ہے، اور شرعی فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے، کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ ایک اعتبار سے منسوخ ہیں جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا. لیکن ابو ذر غفاری کا موقف یہ تھا کہ یہ جو ناسخ و منسوخ والا معاملہ تم لے کے چل رہے ہو یہ تو عوام الناس کے لیے ہے. اگر یہی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام بھی مال جوڑتے، آپ نے خود کیوں نہیں جوڑا؟ اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے ہی فرمایا تھا کہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، تو حضرت ابو ذر غفاری وہ احد پہاڑ تھا، 4-5 کلومیٹر تقریباً وہاں سے دور تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور مجھے کسی کام پہ بھیجیں گے، تو میں ذہن میں پلاننگ کرنے لگ پڑا کہ میں اتنے بجے جاؤں گا تو اتنے بجے واپس آ جاؤں گا اتنی دیر میں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے جو تقریباً 4-4.5 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے پاس سوائے چند دیناروں کے کچھ نہیں رکھوں گا، سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً خیرات کر دوں گا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی. پھر وفات تک بخاری مسلم میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر 1 مہینے، بعض کا 2 مہینے، بعض کا 3 مہینے بھی چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام کی وہ زندگی کو رول ماڈل سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کے لیے جو نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہو، تم لوگوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم لوگ زکوٰۃ دو گے اور باقی مال جوڑتے جاؤ گے، بلکہ تمہارے لیے یہ والی آیات ہیں کہ جو شروع میں اسلام کی ایک مزاج کے طور پر اس اعتبار سے نازل ہوئی ہیں کہ آپ نے غریبوں کا خیال کرنا ہے. تو ان آیات کو وہ کوٹ کرتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیجیے. تو یہ دونوں ماڈل اپنی جگہ درست ہیں. ایک وہ ماڈل ہے جو تقوی کے اوپر بیس ہے، جو نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ لوگوں کا، یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری قیامت والے دن ہمسائیگی پیغمبروں کے ساتھ ہو، تو پھر انہوں نے پیغمبروں والی زندگی گزارنی ہے. باقی اس میں کئی باتیں ہیں، وہ ابو ذر غفاری والا میرا کلپ آپ دیکھ لیں، اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والا وہ کلپ ہے، جتنی دفعہ بھی لگائیں تو اس میں نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ فرمایا کہ ضرورت سے زائد جتنا بھی ہو کر دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے احکامات پر غور و تفکر کر سکو. تو یہ غور و تفکر کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ 2.5% کا جو معاملہ ہے، یہ 40واں حصہ یہ کم از کم ہے، ورنہ تو جتنا انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے وہ کرے، اس کو کرنا چاہیے. یہ تو کم از کم وہ فرائض ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں.
اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ سب سے آسان ذریعہ ہے جنت کمانے کا. اس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑتی. مال ہے نا ایک بندے کا. اگر آپ دیکھیں ہمارے کئی پولیٹیشنز ہیں, اگر آپ ان کے یعنی بینک بیلنسز اور ان کے ایسٹس دیکھیں تو اربوں میں ہے. تو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے تو آلموسٹ 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب کو ختم کرنے کے لیے. گھر جا کے آپ کیلکولیٹر پہ حساب کر لیں. 1 لاکھ روپیہ روز کا, مہینے کا نہیں. 1 لاکھ روپیہ روز کا خرچ کریں تو مہینے کا کتنا بنے گا؟ 365 لاکھ. سال کا 30 لاکھ مہینے کا, 365 لاکھ سال کا. تو ایٹ لیسٹ آپ کو 3 سال چاہیے اس اعتبار سے کہ آپ جو ہے وہ 1000 لاکھ تک پہنچے. اور بلین جو ہے وہ تو بہت بڑی رقم ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو پھر ایک ایوریج جو انسان کا دل ہے نا جی, روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے. اور وہ آلموسٹ ایوریج جو 60-70 سال کی زندگی میں نا 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے. تو جن کے پاس میرے بھائی 3 ارب روپیہ ہے تو وہ اپنے دل کی دھڑکن کے اگینسٹ بھی 1 لاکھ روپیہ روز کا خرچ کریں تو کم ہے. تو لوگوں کے پاس تو یہاں پہ جناب 3 ارب ڈالر بھی ہیں. 3 ارب تو چھوٹی رقم ہے. تو تھوڑی سی ایک نیت کرنے کی ضرورت ہے. باقی تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں. کئی لوگ ہیں جو کتنی کمپنیوں کے مالک ہیں, وہ صرف چیئرمین کے طور پہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی انہوں نے کوئی فزیکلی کوئی ان پٹ نہیں دینی ہوتی ہے. مینیجرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے CEO رکھے ہوتے ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر جسے کہتے ہیں. وہ سال بعد ایک میٹنگ کر لیتے ہیں, ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں, دیٹس آل, فارغ ہے. تو وہ مال خرچ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں. ان کو تہجد پڑھنے کی, روزانہ اتنے سپارے پڑھنے کی اور یہ باقی کام کرنے کی ضرورت نہیں. مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نوافل پڑھ کے تو جنت نہیں کمائی ہے, نہ کوئی جنگ کے اندر کوئی کارہائے نمایاں جو ہے وہ پیش کر کے, بلکہ انہوں نے تینوں موقع پہ جو جنت کمائی ہے, جو جامع ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے, وہ مال خرچ کرنے کے اوپر ہی ہے. ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین لے کے وقف کی. دوسری دفعہ مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں کھدوایا جو وہاں پہ ایک ایشو تھا. اور تیسری دفعہ جو ہے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جو ہے وہ 700 اونٹ جو ہے وہ سامان کے لدے ہوئے وہ دے دیے اللہ کی راہ میں. اور آپ کو کتنے وہ دینار سونے کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے. تو مال ایک بہت آسان ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت لینے کا, بشرطے کہ انسان تھوڑا سا حوصلہ کر لے. دیکھیں جو مشقت عبادت کے اندر ہے نا, وہ مال کے اندر نہیں ہے. میں لوگوں کے لیے بات کروں جن کے اپنے کاروبار چلے ہوئے ہیں. اب آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ ایک بندہ پورا دن مزدوری کرتا ہے, وہ مال بیچارہ اتنی مشقت سے کما رہا ہے, اس کی تو بات بھی نہیں ہو رہی نا. وہ تو 1 روپیہ بھی خرچ کر دے گا نا تو وہ اللہ تعالیٰ نیکیاں قیامت والے دن تولی نہیں جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی, تولی جائیں گی. ہو سکتا ہے اس کی ایک کھجور جو ہے وہ 1 ارب روپے کے اوپر بھاری ہو. جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے سارا سامان اکٹھا کروایا تو ایک انصاری صحابی تھا, اس نے یعنی پورا دن مزدوری کی ایک یہودی کے پاس, اور اس کو تھوڑے سے کھجوریں, اس بارٹر سسٹم تھا نا, کرنسی نہیں بلکہ کھجوریں اس کو ملی, اور وہ آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس نے پیش کر دی کہ میری طرف سے یہ. تو وہاں پہ کچھ منافقین تھے جو اوپر سے تو کلمہ گو تھے, تو مذاق اڑانے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی کھجوریں جو ہیں وہ رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہو, اس میں ان کھجوروں سے کیا ان پٹ ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں جو ہیں وہ سارے مال کے اوپر یوں بکھیر دی. آپ نے فرمایا یہ سارے مال کے اوپر بھاری ہیں, کیونکہ پیچھے اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا معاملہ نہیں دیکھنا. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا شخص, مسلم شریف میں ڈیٹیل ملتی ہے, جس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی, اور ایک
جسے کہتے ہیں مفلس شخص تھا، صحابہ کے سامنے سے گزرا تو اس سے پہلے ایک امیر صحابی گزرا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ یہ تو اتنا معزز شخص ہے کہ کسی گھر پہ دروازے پہ دستک دے لوگ اسے رشتہ دے دیں اور لوگ اسے پورا رسپانس کریں۔ اس کے بعد ایک وہ غریب جب شخص گزرا تو آپ فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا تو یہ کسی بھی دروازے پہ جائے دھتکار دیا جائے، اس کو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اسے کوئی سیریس کرنے کے لیے اپنی مجلس میں بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو آپ فرمایا واللہ جو شخص پہلے گزرا تھا نا، یہ پوری دنیا اس سے بھر جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ ان سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اللہ کے نزدیک تو کرائٹیریا کچھ اور ہے نا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو میرے غریب صحابہ ہیں نا، وہ میرے امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ 40 سال اس لیے کہ 50,000 سال کا تو قیامت کا دن ہے، تو 50,000 سال کی جو مشقت ہے وہ تو سب نے کاٹنی ہے۔ اس میں جو غریب لوگ ہیں نا وہ 40 سال پہلے ہی چلے جائیں گے۔ ویسے انسان اپنی دیکھے تو پریکٹیکل لائف بھی 40 سال ہی ہوتی ہے، 15-20 سال تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ سونے کے بھی نکال دیں 20 سال تو 8-10 سال پہ آ جاتی ہے بات۔ تو اس دنیا کی زندگی میں آپ نے جتنا وقت گزارا ہے نا، اتنے وقت پہلے ہی آپ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور یہ حدیث سنایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں پسند کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے میں ان کی صحبت اختیار کروں۔ تو یہ تو خیر ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یعنی زہد والے صحابہ کو باقی صحابہ سے ممتاز کرتی تھی، اور آج بھی اسی طریقے سے رول ہے یہ۔ فی الدنیا والآخرہ، یہ جو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور و تفکر کرو، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کے فائدے کیا ہونے والے ہیں، اور اس کو نہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کر کے نقصانات کیا ہونے والے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو فرما دو کہ ان کی بھلائی کا سوچنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان سے علیحدگی اختیار کرو۔ اب یہ جو میں نے اگلا ترجمہ کیا یہ محذوف ہے، اس کے اندر جب کہا جاتا ہے نا یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے کرو، مراد یہ کہ نہ کرنے سے یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے کاروبار میں بھی اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو اور سنوارنے والے کو، کہ کون جو ہے وہ کس نیت کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کو اپنے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے۔ کئی ایک ایشوز تھے، وہ سورہ نساء میں بھی آئے گا۔ بعض لوگ یتیم بچیوں کی پرورش کرتے تھے اس نیت کے ساتھ کہ وہ بڑی ہوں گی تو ہم خود نکاح کر لیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا سورہ نساء کے اندر کہ جس یتیم بچی کی تم پرورش کر رہے ہو نا اس سے تم نے نکاح نہیں کرنا۔ شرعاً نکاح جائز ہے لیکن کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ولی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کو کلیریفائی کیا گیا سورہ نساء کے اندر کہ تمہارا کام یہ ہے کہ یتیم بچیوں کی اگر پرورش کر رہے ہو نا تو تم ان کے ولی بنو، اور ولی بن کے ان کا نکاح کسی اور کے ساتھ کرو، تاکہ اگر وہاں سے ان کو کوئی ظلم ان پہ کرتا ہے یا چھوڑتا ہے تو ان کے پاس پیچھے گھر ہو آنے کا۔ اور اگر تم نے خود ہی اپنے عقد میں لے لی اور تم نے ان پہ ظلم ڈھایا تو ان کے لیے تو جائے پناہ ہی کوئی نہیں ہوگی۔ کتنی حکمت ہے اس کے اندر۔ تو ایک حلال کام کو بھی بین کر دیا گیا کہ جس بچی کی پرورش تم کر رہے ہو تم خود اس سے نکاح نہیں کرو گے۔ یہ جو ایج کے ڈفرینسز ہیں نا یہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایشوز ہیں نا۔ عرب کے لوگوں میں تو یہ کوئی نہیں ہوتا تھا، ایک 50 سال کا ہے وہ 10-12 سال جو بالغ بچی اس سے شادی کر سکتا تھا 15 سال کی، تو اس لیے کوئی ایشو نہیں ہوا کرتا تھا۔ یعنی اس زمانے میں کئی لوگ ہیں کہ ان کی اپنی بچیاں جو ہیں وہ عمر میں بڑی ہوتی تھی، بیویاں اس سے چھوٹی ہوتی تھی۔ خود آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی بھی جو زوجہ ہیں سیدہ عائشہ، ان کی عمر سیدہ فاطمہ سے کم تھی، تو یہ وہاں پہ یعنی اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو کہا گیا کہ اگر آپ پرورش کرو گے نا پھر آپ نے ولی بن کے اس کی شادی کہیں اور کرنی ہے۔ یعنی اللہ کو پتہ ہے کون فساد کی نیت سے کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ ساتھ ان کو اپنے کاروبار میں بھی شریک کرو، اس اعتبار سے کہ تم واقعی اگر اپنے والا سٹیٹس انہیں دینا چاہتے ہو تو دو۔
پھر یہ بھی ہوتا تھا، سورہ نساء کے اندر آئے گا کہ تم یتیموں کی پرورش کرتے وقت نا، وہ چھوٹے ہیں تو ان کا جو جائیداد ہے نا اس کے تم کسٹوڈین بن جاؤ، اور اس کسٹوڈین بننے کے بعد ایمانداری سے اس جائیداد کا حصہ ان یتیموں پہ خرچ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس میں بھی اجازت دیتا ہوں کہ اگر چاہو تو تم اس میں سے خود بھی کچھ استعمال کر سکتے ہو بقدر ضرورت. مثلا ایک بندہ یتیموں کی پرورش کر رہا ہے ان کے مال کے ذریعے، اب اس مال کے ذریعے اس نے ان کا آٹا ڈلوایا ہے، راشن ڈلوایا ہے، سالن پکا ہوا ہے، اب روٹی کھانے کا وقت آیا تو اب وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ مال تو یتیموں کا ہے، یہ میرے اوپر حلال ہے یا نہیں. تو اللہ نے اجازت دے دی کہ جو تھوڑا بہت ہے نا اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی، تم اس میں سے اتنا لے سکتے ہو جتنا تم ایک سمجھ لیں کہ اس اعتبار سے کہ جیسے کوئی ملازم ہوتا ہے کسٹوڈین کے طور پہ، جیسا کہ زکوٰۃ کے جو عاملین ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے نا کہ جو زکوٰۃ کے کلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں جنہیں عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ کلیکٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں نا، وہ یتیموں کے مال میں سے بقدر ضرورت لے سکتے ہیں اگر وہ خود ضرورت مند ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ سارا مال ہی ہڑپ کر جائے. اور پھر کہا گیا جیسے وہ بالغ ہوں اور اس قابل ہوں کہ مال سنبھال سکتے ہیں پھر ان کے ہینڈ اوور کرو. اور پھر وہیں پر آیا تھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں تو نہیں پتہ چلے گا، یہ ڈورمنٹ آگ ہے، کیونکہ دنیا میں صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہیں. کوئلہ رکھیں گے زبان پہ، زبان جل جائے گی، حرام کا مال رکھنے سے نہیں جلے گی. آخرت میں یہ فزیکل لاز جو ہے نا، وہ یہ جو مورل لاز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے ڈورمنٹ سے. تو دنیا میں جس نے کھایا ہوگا تو اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے گا، اس کے پیٹ میں وہ دوزخ کی آگ بن کے جل رہی ہوگی. بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار. تو بیسیکلی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی قوانین کا ذکر کرتا ہے نا، خوف خدا اس میں ضرور دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جو تم اتنی نیکی کر رہے ہو نا ان کے ساتھ، وہ کس چکر میں کر رہے ہو. کئی لوگ ہیں نا وہ یتیموں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم یہ کریں گے، تو کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جداد ہی انہوں نے ہتھیار لی ہے ان کی، ٹھیک ہے، یہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں یہ پتہ ہے کس نیت کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہو. اسی لیے دیکھیں جو سمجھدار لوگ ہیں آج کے زمانے میں، تو آپ سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اس طریقے سے کوئی اپنے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہونے دیتا، لوگوں کو ڈر لگ جاتا ہے. کتنی بیچاری بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، کوئی بیچارہ اخلاص کے ساتھ بھی ان کا کوئی کام کرنے کی کوشش کرے نا، وہ ڈر جاتی ہیں، وہ صحیح ڈرتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان عورت ایک دوسرے مسلمان مرد کے شر سے ڈر رہی ہے. اور باقی وہ ایشو تو اس سب کانٹیننٹ کا اپنی جگہ ہے کہ ایک بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کی دوسری شادی کو عیب سمجھا جاتا ہے. ورنہ اگر یہ قباحت ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے تو عورت کبھی بھی انسیکیور نہ اپنے آپ کو فیل کرے. شادی وہ کر لے تو پھر دوبارہ اس کو مرد کی ضرورت پڑ جائے. اور یہ جو عورتیں بھی اپنے مردوں کی قدر نہیں کرتی نا، میں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ مرد جتنا بھی گیا گزرا ہونا چاہیے، نکھٹو بھی ہو، مرد کا ایک عورت کے سر پہ ہونا یہ خود اتنا بڑا شیلٹر ہے کہ یہ شیلٹر آپ کروڑوں روپے دے کے بھی حاصل نہیں کر سکتے. ایک تو اس کی جنسی ضرورت پوری ہونا، وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے لیے ایک شیلٹر ہے. جس گھر کے اندر مرد ہوتا ہے وہاں پہ عورت جو ہے وہ ملکہ ہے، چاہے وہ مرد کچھ بھی نہیں کرتا، عورت کے پچھلوں کی کمائی کے اوپر ہی وہ گھر کے معاملات چل رہے ہوں یا عورت کے گھر والے سپورٹ کر رہے ہوں، تب بھی مرد کا ہونا بہت بڑی سپورٹ ہے. اکثر عورتیں ناشکری کر کے نا اس طرح کے بول دیتی ہیں کہ بھی تو کیا ادھر ویلا مسٹنڈا پھرتا ہے، تیری کیا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ مرد نہ رہے نا تو نہ آپ کی دولت کام آتی ہے نہ آپ کے رشتہ دار کام. یہ ساری کی ساری عیاشی، ایون اپنے پیسے پہ بھی یا اپنے میکے والوں کے پیسوں کے اوپر بھی عیاشی کا جو معاملہ ہے یہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر مرد ہو. باقی تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ایک نیچر ایسی بنائی ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو نا، تب بھی تھوڑی سی تمہاری طرف سے اسے تکلیف پہنچے تو کہے گی کہ جب سے میں تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ حقیقت بات ہے. اچھا، اور یہ چیز اس کے ایک تکیہ کلام کے طور پہ وقتی طور پہ وہ ٹیمپرامنٹ لوز کرتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کا موڈ ٹھیک ہو پھر آپ پوچھیں تو وہ کہے کہ نہیں توبہ توبہ جی اس ٹائم غلطی نہ لی گال نکل گئی سی، ٹھیک ہے. لیکن اسی اگلے لمحے اگر اسی دن کوئی اور لڑائی جھگڑا ہو پھر دوبارہ وہ کوٹیشن یونیورسل ٹروتھ ریپیٹ ہو جائے گا.
یعنی ہمارے ساتھ تو ایسے ہوتا رہتا ہے، آپ لوگوں کا نہیں پتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے نا عورتوں کے غصے کو بالکل نارمل لینا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سیفٹی والو رکھا ہے کہ وہ فوراً غصے کو بھول بھی جاتی ہیں، کھوری نہیں ہوتی ہے الا ماشاء اللہ، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون اصلاح کی نیت سے یتیموں کے ساتھ اٹیچ ہے اور کون اپنے چکر کے اندر ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا. اب یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ چاہتا تمہیں مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا، اس کے پیچھے وہی قیامت مضمر ہے جو میں اتنی دیر سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ یتیم کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہو، اس کے کھانے میں سے بقدر ضرورت لے سکتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ یہ کام یعنی اگر کر دیتا کہ بھئی تم وہاں پہ جاؤ گے تو تم ان کا پنکھا نہیں چلا سکتے یا اس روٹی میں سے نہیں لے سکتے، اپنا ٹفن ساتھ باندھ کے لے کے جاؤ، تو کتنی مصیبت بن جاتی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض لوگوں کو جو تھوڑے تھوڑے معاملات میں تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے نا، وہ بھی غلط ہے. اس کو تقوی بنا کے ہی پیش کرنا چاہیے، دینی حکم کے طور پہ نہیں پیش کرنا چاہیے. جیسا ہم اپنے خلفائے راشدین کے بارے میں کبھی کوٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے دیا جلایا ہوتا تھا جب کوئی حکومتی کام وہ کر رہے ہوتے تھے اور اچانک ان کا بیٹا آ گیا تو اس کو بجھا دیتے تھے. یہ جسٹ تقوی ہے. یہ ان کی ایکٹیویٹیز حلال و حرام کے کیٹیگری میں فال نہیں کرتی تھی. اور ویسے اللہ کے فضل سے جتنے لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو ڈائریکٹ حرام کھا رہے ہوتے ہیں. مثالیں آپ کو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور خود وہ ڈائریکٹ حرام کھا رہے ہوتے ہیں. یہ کام کرنے کا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اس چکر میں انہوں نے ڈالا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ اکثر یہ آپ کو دیندار لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں وہ دیندار لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں اگر اے سی چلا ہو تو وہ ملازم کو ڈانٹ دیتے ہیں اور سخت گرمیوں میں بھی نہیں چلانے دیتے. اور آپ اگر سیڑھیاں چڑھ کے ان سے اجازت لے کے ان کے گھر میں چلے جائیں تو وہاں پہ 24 گھنٹے اے سی چل رہا ہوتا ہے. اور اس کا بل کون دے رہا ہوتا ہے؟ مسجد کی انتظامیہ. یہاں وہ آپ کو سنا رہے ہوں گے اور ماشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے کہ یار یہ مولانا صاحب کتنے زبردست ہیں. آپ کو پنکھے بند کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ پنکھے اس لیے بند کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکے اور آپ کو یہ بتائیں کہ میں بہت زیادہ ہمدرد ہوں اس سسٹم کا. ورنہ اگر یہی صورتحال ہو تو وہ اپنے اے سی کا بھی تو خیال کر رہے ہوں. وہاں نہیں آپ کو نظر آئے گا. جنریٹر بھی لگے ہوئے ہوں گے، یو پی ایس بھی لگے ہوئے ہوں گے، اور مسجد کے اندر آپ کو یعنی پرانے پنکھے نظر آ رہے ہوں گے. اے سی بھی لگے ہوں گے تو آن نہیں ہوں گے یا پیچھے کنیکشن نہیں ہوں گے. آپ یہ آبزرو کر سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان سے یہ ڈسکشن شروع کریں گے نا، وہ آپ کو پھر یہ آیتیں سنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اجازت تو دی ہوئی ہے نا، اور وہ اجازت سبسسٹنس لیول کے اوپر تھی کہ آپ نے یتیم کے ساتھ اس کا کھانا شیئر کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اس کے جناب پلاٹ بیچ کے تو آپ نے اپنا بینک بیلنس بنا لینا یا گاڑی نکلوا لینی ہے. یہ تو کہیں بھی نہیں اللہ نے کہا ہوا. تو جتنی اجازت تھی وہ اسی قرآن میں بار بار آتا ہے کہ معروف طریقے پہ، جسے عرف عام میں سمجھا جائے. تو اس کو تو کوئی بھی برا نہیں سمجھے گا عرف عام کے اندر کہ آپ اگر کسی یتیم کی پرورش کر رہے ہیں اور اس کے مال میں سے اس پہ خرچ کر رہے ہیں، تو کبھی کھانے کا ٹائم ہوا ہے تو وہ آپ روٹی اس کے ساتھ ایک شیئر کر لیتے ہیں. اس کو تو کوئی بھی نہیں برا سمجھے گا. وہ کہیں گے نہیں یار اتنا کچھ کر بھی تو رہا ہے نا. لیکن اگر آپ وہ جناب اس کا کوئی پلاٹ بیچ کے آپ جو ہے وہ گاڑی نکلوا لیتے ہیں تو سارے کہیں گے یار اس چکر ہی سی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ریلیکس تمہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس لیول پہ مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا کہ ان نیٹی گریٹیز کو بھی پکڑنا شروع کر دیتا، لیکن نہیں. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو دو خصوصیات ہیں نا قرآن میں کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں، عزیز حکیم. یہ دونوں کٹھی آتی ہیں کیونکہ یہ بیلنس کرتی ہیں. عزیز وہ ہوتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ چھایا ہوا ہے، جو چاہے جس کے ساتھ چاہے جس وقت چاہے بغیر کسی قید کے کر دے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. حکیم وہ ہے جو کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے. اسی لیے عزیز کا جو ترجمہ عزیز کا اپروپریٹ کیا گیا نا، وہ کیا گیا غالب ہے، چھایا ہوا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. حکیم ہے کہ حکمت کے ساتھ ہے. حکمت کیا ہے؟ ریلیکس کر دیتا ہے. اس کی یہ والی کوالٹی عزیز والے معاملے کو بیلنس کرتی ہے کہ کسی کے اندر اگر کوئی غلطی دیکھتا ہے نا اسے ڈھیل دے دیتا ہے. غالب اتنا ہے کہ اسی ٹائم پکڑ لے. حکمت یہ ہے جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم دنیا کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے عذابات تمہیں بھیجیں گے سورہ الف لام میم السجدہ کے اندر، جسے سورہ سجدہ بھی کہا جاتا ہے، تاکہ تم ہماری طرف پلٹ آؤ.
یہ رسی ڈھیلی جو کی جاتی ہے، یہ اللہ کی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صرف عزیز والی صفت ہو نا، غالب ہونے والی، تو نقدی انسان کو جو ہے نا بدلہ دنیا میں ملنا شروع ہو جائے۔ یہ اس کی حکمت ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ اچھا یہ ادھر کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، تھوڑا ٹائم دیتا ہوں شاید میری طرف پلٹ آئے، اور لوگ پلٹ بھی آتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، ایک اور شرعی حکم آ رہا ہے، اور مت نکاح کرو کسی مشرک عورت کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اب یہ مشرک وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والی نہیں ہے، یہاں تو سارے ایک فرقے بھی دوسروں کو مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس مشرک سے مراد بت پرست جو شرک جلی کرنے والے لوگ ہیں، کلمہ گو مشرک اس سے مراد نہیں ہے۔ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے وہ عورت، اس وقت تک تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں ایک ایکسیپشن دے دی گئی ہے سورۃ المائدہ کے اندر جا کے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں نا وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں، سٹارٹ کے اندر ہی سورہ المائدہ میں، لیکن صرف عورتیں ان کی حلال ہیں، ان کے مرد ہماری عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہاں پہ کیٹاگوریکلی آیا کہ مشرک عورت حلال نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا ایک تفرد تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کیٹیگری میں یہود و نصارہ بھی فال کرتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح حلال ہو۔ لیکن باقی سارے صحابہ کہتے تھے کہ اگر یہی کیٹاگرائزیشن اس اعتبار سے نہ کرنی ہوتی تو سورۃ المائدہ جو بالکل اینڈ میں نازل ہوئی اس میں کیوں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ سورۃ المائدہ ہی میں سب سے زیادہ یہود و نصارہ کا شرک کھول کے بیان کیا گیا ہے، باقی کسی صورت میں نہیں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں آیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اس زمانے میں اور آج ہولی گوسٹ اور اللہ تعالیٰ یہ تین خدا ہیں، یعنی اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو سورۃ المائدہ یہود و نصارہ کے خصوصاً کرسچنز کے شرک کو کھول کے بیان کر رہی ہے، وہ کیوں شروع میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو حلال قرار دے رہی ہے؟ اس لیے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان میں ریلیکسیشن دی گئی۔ تو صحابہ کرام نے عبداللہ بن عمر کا یہ انڈیویجول فتویٰ قبول نہیں کیا، اجماع صحابہ اسی پہ ہے کہ جو یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے۔ اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، کیا یہود و نصارہ کی عورت ہمارے مسلمان جو فرقے ہیں ان کی عورتوں سے بہتر ہے؟ یہود و نصارہ کی جو عورتیں ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر ہی نہیں ماننی، یہ صحیح ہے نا؟ اور ہمارے مسلمان فرقوں کی عورتیں نبی علیہ السلام کو پیغمبر مان رہی ہیں، ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ رہا شرک، تو یہود و نصارہ کی عورتوں کا شرک زیادہ جلی ہے مسلمان عورتوں سے، اس اعتبار سے کہ مسلمان عورتوں میں اگر کہیں پہ شرک پایا جاتا ہے تو وہ شرک جلی نہیں، خدا کی ذات میں کسی کو وہ شریک نہیں کرتی۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا نبی علیہ السلام کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو سجدہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی تھکڑ سے تھکڑ مسلمان بھی آپ کو نہیں کہے گا۔ لیکن اس کے اگینسٹ جو جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو شرک جلی ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ریشو پروپورشن میں اس کو پلڑا دیکھیں تو مسلمان عورتوں کا بہرحال بھاری ہے، بلکہ بھاری کہنا بھی ایک طرح کی زیادتی ہے، بہت بھاری ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں، یہ ایک دوسرے کے فرقوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال نہیں سمجھتے۔ یہ آپ مجھے کہیں گے کہ پریکٹیکلی ایک بریلوی کا دیوبندی سے ہوا ہوا ہے یا ایک بریلوی کا اہل حدیث سے ہو گیا، اہل حدیث کا دیوبندی سے، وہ ضرور ہوا ہوا ہے، لیکن شرعی فتویٰ آپ اگر لے کے دیں نا تو نہیں دیں گے۔ اسی تو آئے دن آپ دیکھتے ہیں سوال آ رہا ہوتا ہے سنی شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے، یہ کیوں سوال پیدا ہوتا ہے؟ اسی لیے پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ نکاح جائز نہیں سمجھتے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے معاملات ان 100 سالوں کے، اگر آپ پرانے بزرگوں کو پڑھیں نا، سید نصیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی، جو یعنی اہل حدیث کی آپ سمجھ لیں کہ
ماں ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر ہے اس اعتبار سے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں. جس طرح احمد صاحب بریلوی صاحب بریلویوں کے لیے ہے نا، اور اشرف علی تھانوی صاحب یا قاسم نوتوی صاحب دیوبندیوں کے لیے، اہل حدیث کے لیے جو سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑے بزرگ ہیں سید نذیر حسین دہلوی ہیں. اس وقت جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا، سارے یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ان کے باقاعدہ فتاویٰ موجود ہیں کہ سنی شیعہ کا نکاح درست ہے، اور ہم نے وہ پی ڈی ایف میں شیئر بھی کروائے تھے گروپس کے اندر. اس زمانے میں لوگ دیکھیں کتنی ٹالرنس رکھتے تھے، حالانکہ ان کے سامنے وہ سارے عقائد نہیں تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیعہ کے خلاف باقاعدہ کتابیں لکھتے تھے، فتوے لکھتے تھے علمی اختلاف کے، لیکن کہتے تھے نکاح جائز ہے. اور وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے قرآن تو آسمانی مذاہب کا احترام کرتا ہے، تو ہم اپنے جو ایک ریلیجن کے ماننے والے مختلف سکول آف تھاٹ میں احترام نہیں ایک دوسرے کا کر سکتے. تو یہ ٹالرنس یعنی ان لوگوں میں موجود تھی. تو یہاں پہ کہا گیا کہ مشرک عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس مشرک سے مراد بت پرست، کافر، نبی علیہ السلام کو نہ ماننے والی، آسمانی کسی مذہب کو نہ ماننے والی، یعنی آج کی ڈیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں بدھسٹ، ہندو، ایتھیسٹ، یہ سب کے سب وہ لوگ. یہود و نصارہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک ایمان والی لونڈی جو ہے نا وہ مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ اس کا حسن تمہیں بھائے. یعنی یہ اس زمانے میں جب لونڈیوں کا سسٹم تھا، ظاہر لونڈی کے ساتھ نکاح تو آسان ہوتا تھا نا، اس کو آزاد کر دیں یا خرید لیں، خرید کے آزاد کر دیں تو نکاح کر لیں آپ. آزاد عورت کے تو نخرے ہی بہت تھے. آج بھی آپ ذرا عرب میں چلے جائیں، ایک مرد پس جاتا ہے ایک شادی کے لیے، لوگ تو سمجھتے ہیں عربی یاش ہیں، عربی یاش ہیں. وہ سر یہ چند ایک لوگ ہیں جو عرب پتی لوگ ہیں، ادروائز عربیوں کی تو بیچاروں کی شادی کوئی نہیں ہوتی ہے. یہ بھی آج آپ نئی بات لے جائیں، ذرا عربیوں سے ڈائریکٹ پوچھیں تو صحیح وہاں شادی کتنا عذاب ہے ان کے لیے. پوری زندگی وہ جوڑتے رہتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں کے پی میں جو مرد ہیں پٹھانوں کے، وہ بیچارے بڑی مشکل سے مال جوڑ کے تو ان کی شادی ہوتی ہے، عورت والوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے. یہاں پہ بھی مرد کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کے جو ہے نا وہ کسی عورت کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے. عربی تو بیچارے بڑے مشکل میں ہیں. یہ تو چند ایک لوگ ہیں جو امیر ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، اور ان کو بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. خیر، لیکن عام بیچارے تو جس طرح یہاں پہ آسانی سے شادی ہو جاتی ہے، عربیوں کی تو نہیں ہوتی ہے. اہم ہی عربی بیچارے بدرام ہوئے تھے، عربی بیاہ بڑا کرتے ہیں، نبی بیاہ انہوں نے ایک بھی نہیں ہوتا. اللہ دے بندے ہو تو کی نے کہتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے. تو وہ پھر کیا لونڈیاں جو ہیں وہ، تو کہا گیا کہ آزاد عورت جو ہے نا وہ مشرک عورت ہے اور آزاد ہے اور اس کا حسن بھی ہے، اس سے بہتر ہے ایک مسلمان لونڈی تمہیں مل جائے، وہ بہتر ہے کہ اس سے نکاح کر لو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کا بھی، اپنی بچیوں کا بھی نکاح نہ کرو کسی مشرک مرد کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. جب تک ایمان نہیں کوئی لے کے آتا نا، اس وقت تک آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن جو غلام ہے نا وہ بہتر ہے ایک مشرک آزاد مرد سے. اب اس چیز کی آپ انٹینسٹی آج فیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں سے لونڈی سسٹم اور غلام سسٹم ختم ہو چکے ہیں. لیکن عرب میں تو یہ جناب زندگی موت کا مسئلہ تھا. آج بھی آپ ہمارے کچھ گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو آپ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ موچی ہیں جی، یہ فلاں ہیں جی، ہم چودھری ہیں جی، ہم جٹ ہیں، ہم گجر ہیں. تو وہ اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں. اور بعض اوقات آپ اکثر خبروں میں سنتے ہیں کہ وہ مطلب قتل و غارت پہ بھی اتر آتے ہیں. اگر کوئی ایک چھوٹے خاندان کی عورت کی شادی بڑے کسی خاندان کے مرد والے کے ساتھ ہو جائے، یعنی میں لو میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، تو وہ مار دیتے ہیں. اور بعض کا دونوں کو ہی مار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی عزت زیادہ پیاری ہے. تو یہ ہلکی سی جھلک ہے عرب کے لوگوں کی اس ماڈرن دور کے اندر بھی. تو وہ جو عرب کے اس زمانے کے لوگ تھے وہ تو اس کو بڑا عیب سمجھتے تھے. اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک ہیں یہ تو تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، جبکہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف. یعنی بہت بڑا ڈفرنس ہے. اللہ کے ماننے والے اور طاغوت کے ماننے والے، شیطان کے ماننے والے، بتوں کی پرستش کرنے والے کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. والمغفرہ بإذنی،
اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے. کیا بات ہے جی, اللہ نے اس چیز کو اپنی توفیق کے ساتھ کر دیا کہ یہ ہر ایک بندے کے لیے ہوگا بھی نہیں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. تو یہ بات یاد رکھیے گا, مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بھی مولانا مودودی نے تو خیر بہت زبردست گفتگو کی ہوئی ہے تفہیم القرآن میں. میں نے بھی مسئلہ تقدیر کے اوپر جو لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے نا, اس کا لب لباب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کے بارے میں جو اتنا ایمفیسائز قرآن میں کرتا ہے نا, وہ اس لیے کہ کوئی شخص پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ سے آزاد نہ سمجھے. جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی نا, آپ جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہونا. اور صرف اللہ کی توفیق سے کچھ نہیں ہونا اگر آپ نے خود کوشش نہیں کرنی, اس لیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دینی. توفیق آتی ہی اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کریں گے نا, کوشش کریں گے, انہی کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں, اہل بیت کی زندگی میں یہ نمونہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے. یعنی انہوں نے ایویں جنت نہیں کما لی ہے, انہوں نے پوری کوشش کی ہے جو ایک انسان پٹ کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے بِإِذْنِ, اپنے اذن سے, اپنی توفیق سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور وہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. یہ کھول کھول کے بعد اس لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے, جب دیکھیں اب یہ بار بار یہ لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہ یہ کس قسم کی, یعنی جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی سیکسی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں بڑی لمٹس کے اندر ہے, ایک لمٹ کو کراس نہیں کیا جا رہا, اور پھر بنیادی آئلی زندگی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو اتنی باریکی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہیں کھول کھول کے آیات بیان کریں کہ کسی کو کوئی وہم باقی نہ رہ جائے. تو یہ ایک اچھے استاد کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ 5 منٹ کا کلپ نہیں بناتا بلکہ 50 منٹ کی پوری گفتگو سمجھاتا ہے. کیونکہ 5 منٹ کے کلپ میں تو 50 سوال اور پیدا ہو جائیں گے, اور 50 منٹ کی گفتگو میں اگر کہیں سے کوئی وسوسہ سر اٹھائے گا تو اس کا جواب اس کو مل جائے گا اس میں. تو اچھا فلم لوگ پوری دیکھتے ہیں, اگر کسی فلم کا کوئی کلپ شیئر کروا دینا, کہتے ہیں پورا لنک بھیجو. کلپ کسی کو بھیجیے نا 40 منٹ کا, وہ کہتے ہیں کوئی 3 منٹ کا کلپ بھیجو. بھائی 3 منٹ سے یہ دسیا جا سکتا ہے کہ بھائی فجر دے 2 فرض نے, تے زور تے جناب 4 نے, تے مغرب دے 3 نے, تے عشاء دے 4 نے, یہی دسیا جا سکتا ہے. 3 منٹ نماز کا طریقہ تو نہیں دسیا جا سکتا, کیونکہ نماز کا طریقہ بتائیں گے تو وہ اس ٹائم کتنے طریقے مارکیٹ میں, تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ غلط کیوں ہے, یہ ٹھیک کیوں ہے, اس پہ ان کے کیا دلائل ہیں, اس پہ ہمارے کیا دلائل ہیں, اس پہ جب آپ یہ پیش کریں گے تو آگے سے وہ یہ کہانی کرائیں گے, جب وہ یہ کہانی کرائیں تو آپ نے یہ کرنا ہے. تو اس کے لیے رفع دین کا لیکچر جناب 2 گھنٹہ اور 11 منٹ کا ہی ہوگا نا, وہ 11 سیکنڈ کی ویڈیو تو نہیں ہو سکتی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى, فرما دیجئے ہے تو وہ تکلیف کی چیز ہے. ظاہر ہے عورت کے لیے ایک تکلیف تو ہے, ایک اسے ہر مہینے میں آلموسٹ 7 دن کے لیے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. اگرچہ اس میں اللہ نے ریلیکس بھی کر دیا ہے کہ جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اما عائشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے, صرف روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے. تو نمازیں تو معاف کر دی گئی ہیں, لیکن روزے چھوٹیں گے تو وہ ادا کرنے ہیں. لیکن باقی اس جو تکلیف سے گزرنا ہے, ظاہر ہے اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے, یہ ایک تکلیف کی چیز تو ہے. تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, پس عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں. اب یہ الگ رہنے کی جو تشریح ہے نا وہ قرآن کے اندر نہیں ہے, وہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے. ہلکا سا ذکر آ گیا اس میں ساتھ, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. لیکن اس قربت سے مراد انٹر کورس ہے, باقی قربت الاؤ کی گئی ہے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. میں وہ حدیث اس کے ساتھ ہی آگے بیان کر دیتا ہوں, یہ اگلا بھی اس کا حصہ پڑھ لیتے ہیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. تو
پاکی کے بعد میاں بیوی تعلق قائم کر سکتے ہیں، ازدواجی تعلق، اس سے پہلے نہیں کر سکتے. اور یہ جو لفظ ہے نا کہ عورتوں کے قریب نہیں جانا، تو اس قریب نہ جانے کی تشریح اس آیت میں یہی ہے کہ اس سے مراد انٹر کورس نہیں کرنا. ویسے قریب جا سکتے ہیں، لیکن قرآن میں دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے کہ ویسے قریب جانا بھی منع ہے اور انٹر کورس بدرجہ اولا منع ہے، بدرجہ اولا منع ہے. تو بخاری مسلم جب آپ کھولیں گے تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی حیض کی حالت میں ہوتا تو نبی الاسلام ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے آزار باندھ مضبوطی سے باندھ لیں، اور باقی جسم کے ساتھ نبی الاسلام مباشرت فرمایا کرتے تھے. وہ جو منکرین حدیث وہ حدیث اٹھاتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری قرآن کے خلاف ہے، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام حیض کی حالت میں بھی ہم سے مباشرت کرتے تھے. تو سر یہ حدیث کا تو ایک طریقہ ہے نا. جو دوسری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس میں سیدہ عائشہ نے، ام سلمہ نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ مباشرت سے مراد صحبت تھی، انٹر کورس نہیں تھا، اور وہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم لنگوٹ باندھ لیں مضبوطی کے ساتھ، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. تو اس میں یعنی ایک مرد کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تعلق قائم کر سکتا ہے انٹر کورس کے بغیر. یہ ایک آسانی دے دی گئی. ظاہر وہ 7 دن کا پیریڈ ہے، پلس یہ بھی ایک فہم دے دیا گیا جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ عورت جب ناپاک ہو جائے گی نا تو آپ نے اس کو بسترے سے بھی ہلاک کر دینا. جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی پنجاب کے کلچر میں بعض بیوقوف لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں عورت آٹا نہیں گوندھ سکتی، عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ ہنڈیاں نہیں پکا سکتی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا نجس ہو جاتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے. اسلام نے اس کو کنڈیم کیا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہوتے تھے، تو آپ جب مجھے یعنی اپنا بستر یا کوئی اس طرح کپڑے دیتے تھے تو میں حیض کی حالت میں دھو کے آپ کو واپس کر دیا کرتی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام اعتکاف میں تھے تو آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے مجھے کہا کہ میرا وہ بستر پکڑا دو. تو ام عائشہ نے کہا میں تو حیض سے ہوں. آپ فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا؟ یہ تو کوئی پلیدی نہیں ہے، تو حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست تو نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم حیض کی حالت میں ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک ہماری گود میں رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. تو یعنی قرآن نہیں گود میں رکھا ہوتا تھا، سر رکھا ہوتا تھا، قرآن یعنی زبانی پڑھ رہے ہوتے تھے. یہ بتانے کے لیے کہ عورت فزیکلی ناپاک نہیں ہے، یہ حکمن ناپاک ہے. باقی وہ خون تو ناپاک ہے جو نکلتا ہے، وہ والا خون ناپاک ہے، یہ یاد رکھیے گا. عام خون کا حکم علیحدہ ہے، اس میں غالب یہی ہے کہ عام خون جو ہے وہ پاک ہے، میرے اس پر کلپس ہیں. لیکن جو وہ حیض والا خون ہے نا وہ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ تو آپ نے دھونا ہے، وہ ناپاک ہے. تو نبی علیہ السلام یہ حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ میں کھانا کھاتی تھی نا، اگر میں نے بوٹی آدھی کھا کے چھوڑی ہے نا حیض کی حالت میں تو حضور کو پکڑائی ہے تو آپ اسی جگہ سے منہ لگاتے تھے جہاں سے میں نے کھائی ہوتی تھی. یہ میسج دینے کے لیے کہ کوئی ناپاک نہیں ہو تم. یہاں لوگ اتنے جاہل ہیں کہ جنبی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تولیے کو ہاتھ لگایا اب تولیے ناپاک ہو گیا. تولیے تب ناپاک ہوگا جب آپ کے جسم کی نجاست تولیے کو ٹچ کرے گی. آپ ناپاک نہیں ہیں، وہ حکم ہی ہے کہ آپ کو انٹلیکچولی آپ ناپاک ہیں، فزیکلی ناپاک نہیں ہے، ٹینجیبل آپ ناپاک نہیں ہیں، نان ٹینجیبل ہے. جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنا شروع ہوا تو تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آیا میرے پہ تو غسل فرض ہے، جنبی تھا میں چپ کر کے کھسکا چلا گیا، غسل کر کے واپس آیا تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ تم کدھر چلے گئے تھے اچانک بتائے بغیر؟ تو کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا. تو آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مومن تو پاک ہی رہتا ہے. تو یعنی یہ حکمن نجاست ہے. حکمن تو اس لیول کی ہے کہ آپ غسل بھی کر لیں. مجھے بتائیں کیا آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو نماز کے اعتبار سے بے وضو بندہ بھی ناپاک ہے، لیکن ویسے آپ مسجد میں بیٹھیں تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ حکمی نجاستیں ہیں. نجاست کی 2 قسمیں، ایک حکمی ایک حقیقی. حقیقی ہے پیشاب ہے، منی ہے، مزی ہے، حیض کا خون ہے، یہ حقیقی نجاستیں فزیکلی لگیں گی ناپاکی ہو جائے گی. ایک حکمی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں بظاہر، لیکن شریعت کے حکم کے اعتبار سے آپ جنبی ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے آپ جب تک غسل نہ اتار لیں. اور نبی علیہ السلام ڈیلے بھی کر لیتے تھے غسل جنابت. جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام غسل جنابت کبھی رات کے اول پہر میں کرتے تھے اور کبھی آخری پہر میں کرتے تھے. دین میں اللہ نے یہ آسانی رکھی ہوئی ہے. تو یہ حیض والا معاملہ بھی اس مت کو توڑا گیا کہ اللہ کے بندو یہ
عورتوں کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کو آپ نے بسترے سے الگ کر کے تو دوسری جگہ جا کے سونا ہے. مراد یہ کہ صرف وہ نماز کے اعتبار سے، شرعی احکام کے اعتبار سے ہے معاملہ ان کے ساتھ، باقی وہ ناپاک نہیں ہے. نبی الاسلام نے فزیکلی، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں کٹورے سے پانی جب پیتی تھی نا تو حضور کو دیتی تھی، تو جس جگہ میں نے منہ لگایا ہوتا تھا آپ ایگزیکٹ اس جگہ منہ لگا کے پیا کرتے تھے. یہ میسیج دینے کے لیے کہ عورت ناپاک نہیں ہوتی. یہ ہیں جناب عورتوں کے حقوق، جنہوں نے عورتوں کو کماڈیٹی بنا کے پیش کیا. اور آج ہمارے یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں عورت کو عزت دی جا رہی ہے. سر 67% عورتیں ہیں مسلمان ہونے والی، 33% مرد ہیں جو یہ نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا. ہر 100 میں سے 67 عورت مسلمان ہوتی ہے، 33 مرد مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ وہ سیکیورٹی فیل کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ ان کے لیے سیکیورٹی یہ ہے کہ مسلمانوں کے مرد اپنی عورتوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور یہ پردے کی وجہ سے ہم سیکیورٹی فیل کرتے ہیں. اب تو خیر پردے کے بہانے میں، پردے پہ بھی کبھی بولوں گا کہ اب تو عورتوں کے لیے پردے کا بہانہ یہ کرونا نے حال ہی کر دیا ہے. چپ کر کے جناب لاؤ، جنہوں شرم آمدی سی نا پردہ کرنے تو چلو ہوں وہ جڑا ہے کورونے تو شرما کے کر لے، ٹھیک ہے، تو کم از کم ثواب ملے یا نہ ملے، کم از کم حرام سے تو وہ بچ جائے گی عورت. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور صاف ستھرے رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. تو اس آیت پہ خیر ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے کہ صاف ستھرے رہنے والے، اس کانٹیکسٹ میں احادیث بھی موجود ہیں کہ انصار مدینہ کے اندر ایک خوبی پائی جاتی تھی کہ وہ یعنی مٹی کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد پھر پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ زیادہ پاکیزگی کا خیال رکھنے والے، ویسے تو مٹی بھی پاک کر دیتی ہے، لیکن اس چیز کو پسند کیا گیا کہ کوئی شخص مٹی کی استعمال کرنے کے بعد یا ٹیشو استعمال کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت حاصل کرے، کیونکہ پانی سے طہارت پرفیکٹ حاصل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مٹی کے اور باقی چیزوں کے. اور اگر کوئی صرف پانی استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے مٹی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، نہ ٹیشو استعمال کرنا ضروری ہے، پانی خود بخود ساری صفائی کر دیتا ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی آیات ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.